اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آفیئر یہ کویسچن تھا کہ کسی نے چھپ کر خود ہی اسلام قبول کر لیا ہے، اب وہ پوچھ رہے یہ ہیں کہ کیا اسلام قبول کرتے ہوئے گواہ قائم کرنا ضروری تھا؟ اگر ضروری تھا تو میرے اسلام کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، اسلام قبول کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان اگر تنہائی میں بھی صدق دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور عقائد اسلام کو قبول کرتا ہے، اور جو عقائد باطلہ ہیں جو بالکل اسلام سے متصادم ہیں ان سے وہ اظہار نفرت دل میں رکھتا ہے، تو اس کا اسلام بالکل ویلڈ ہے، بالکل درست ہے۔ لیکن اسلام کا اعلان کیوں کرنا ہوتا ہے؟ تاکہ احکام شرعیہ جاری ہو سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر جو بھی بھائی یا بہن نے ہم سے کویسچن کیا، اگر ان کا ابھی انتقال ہو جاتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ جس مذہب سے ان کا سابقہ تعلق تھا وہ لوگ اسی مذہب کے مطابق رسومات ادا کریں گے، اور ایک مسلمان کے لیے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اسلام کو ظاہر کیا جائے، اور تاکہ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو تو باقاعدہ غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، نماز جنازہ ادا کی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ کیونکہ غیر مسلم کے قبرستان میں دفن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے ہی ایک شخص حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس پہ لعنتوں کو نزول ہوتا ہے، جس کا سلسلہ پھر بروز قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اور شدید قسم کا عذاب۔ اور مردے جو ہیں، جو پڑوسی ہوتے ہیں، وہ برے مردے سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مردے کو اپنے برے پڑوسی سے ویسی ہی اذیت ہوتی ہے جیسے زندہ شخص کو اپنے برے پڑوسی سے۔ تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اجرائے احکام کے لیے، احکام جاری کرنے کے لیے اسلام کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ بھائی بہنیں سمجھتے ہیں کہ فی الحال اگر اسلام کو ظاہر کیا تو جان کا خطرہ ہے یا دیگر معاملات ہیں تو وہ چھپا سکتے ہیں، مخفی رکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملے اس کو مسلمانوں پہ ظاہر کریں۔ یہ مزید پوچھا تھا کہ اگر کمرے میں ہم چھپ کر نماز پڑھ رہے ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، دروازہ لاک کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اچانک دروازہ بج جاتا ہے، تو اس خوف کی وجہ سے کہ اگر دیر کی تو پوچھیں گے بھی کیا کر رہے تھے، تو نماز توڑ کر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح نماز توڑنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر تو جان کا خطرہ ہے، دیگر معاملات ہیں، تو بالکل پھر اس چیز کا اگر انکشاف ہو جاتا ہے، گھر والے آپ نہیں کھولتے، نماز نہیں توڑتے، تو گھر والے پوچھیں گے بھی کیا کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد تجسس پیدا ہو اور کسی طرح وہ مطلع ہو کر نقصان پہنچائیں۔ تو اس لیے ایسی صورتحال میں بالکل نماز توڑ کر جواب دے سکتے ہیں، بعد میں اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیا جائے۔ لیکن انہوں نے پوچھا تھا کہ قرآن میں ہم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہ تو پھر آپ سیاق و سباق دیکھیں، اگر تو کسی قوم کا واقعہ چل رہا ہے، ان قوم کا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ہم، تو پھر تو وہی لوگ مراد ہوں گے۔ ایسی کوئی نبی ارشاد فرما رہے ہوں، کوئی اور کسی اور کا کلام ہے تو، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہو جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہ چونکہ کسی قوم کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اپنے بارے میں، تو یہ پھر ہم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ تو یعنی دیکھا جائے گا، آپ وہ ترجمہ جب دیکھیں گے کہ آگے پیچھے سیاق و سباق جب دیکھیں گے تو کنفرم ہو جائے گا کہ یہاں کون ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اگر تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو ٹھیک ہے، ذات باری تعالیٰ مراد لیں گے، ورنہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک یہ اور پھر کویسچن کسی حکیم صاحب نے غالباً پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم دیسی نسخہ جات بناتے ہیں تو جڑی بوٹیوں میں بہت سی ایسی ہوتی ہیں، مثلا بھنگ ہے یا افیم کا پوست یعنی بیج وغیرہ ہم ڈالتے ہیں، اسی طرح حشرات الارض ہیں جیسے ریگ ماہی ہے، اور اس کے علاوہ کیچوے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، یا اعضاء ایسے ہوتے ہیں جیسے خصیتین وغیرہ کہ اگر علیحدہ ان کو استعمال کریں تو شریعت منع کرتی ہے، تو ان کو کسی معجون وغیرہ میں ملا کر اس کو جز بنا دینا اس طرح کہ ان کا اصل رنگ بھی ختم ہو جائے، ان کا مزہ بھی ختم ہو جائے، تو استعمال کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، پہلے تو ایک اصول یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی چیز کوئی ناپاک ہے، نجس ہے، یا اس کا کھانا حرام ہے، اور وہ چیز اپنی اصل حقیقت کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں بالکل مکمل طور پہ کنورٹ ہو جاتی ہے پھر، اور وہ حلال اور طیب بن جاتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ گٹر کا گندا پانی ہے، وہ درخت میں دیا، درخت سے یقینی سی بات ہے اس پانی کو سک کرے گا، پھر وہ پھل بنے گا، پھل بنا
پھل آپ کھا سکتے ہیں، حالانکہ اس پانی کا جز اس کے اندر موجود ہوگا لیکن اس پانی کی ماہیت ختم۔ اسی طریقے سے آپ مرغی کھاتے ہیں، اس کی فیڈ میں کتنی ہی گندی چیزیں ہوں لیکن وہ فیڈ جب اندر جا کے چینج ہو کر گوشت میں تبدیل ہو گئی تو گوشت کی ماہیت بالکل علیحدہ، نام علیحدہ، تو پھر وہ بالکل طیب اور حلال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح اس کی مثال بلکہ یہ ہوگی کہ جیسے کوئی ایسی ریسیپی ہو کھانے کی جس میں وائن بطور معاون یا ذائقہ بڑھانے کے لیے ڈالی جائے، یعنی خمر شراب ڈالی جائے تھوڑی سی، تو وہ تو اپنا اگرچہ رنگ بدل گیا، اس کا ذائقہ ختم ہو گیا، لیکن اس کا اپنا وجود، حسی وجود موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر بھی ایسا ہے۔ ایک بات تو یہ غلط فہمی دور کر دیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے نسخہ جات جن میں اس طرح کی کچھ ناجائز چیزیں ڈلتی ہیں، یہ دیکھا جائے گا ان کی ضرورت کیا ہے۔ اگر تو ایسے مریض ہیں کہ جنہوں نے مختلف علاج کروائے اور اگر اس طرح کے نسخہ جات استعمال نہ کریں تو ان کو شدید حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، جان جانے کا اندیشہ ہے، درد کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو رہی ہے اور ان معجون یا نسخہ جات کی وجہ سے ان کی لائف خوشگوار ہو سکتی ہے۔ یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ضرورت ہو تب تو یہ بنانا جائز اور اس کا اس شخص کے لیے استعمال بھی جائز ہوگا، بشرطے کہ حکیم صاحب مشورہ دیں کہ اب آپ کا علاج اسی سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، یعنی اس کے بغیر کوئی مر نہیں رہا، کوئی حرج شدید میں مبتلا نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی ہیں تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے، تو پھر ان چیزوں کو نہ بنانا جائز نہ استعمال کرنا جائز ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اب آپ تھوڑا سا غور کر لیں، اگر تو ان چیزوں کے استعمال کی شدید ضرورت ہے تو پھر استعمال کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو بھنگ ہے، افیم ہے، یہ تو تھوڑی مقدار میں دوا کے طور پہ تو استعمال ہو سکتی ہے، نقصان نہیں دیتی، لیکن افیم کو زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ پھیپھڑے خراب کر دیتی ہے اور مضر صحت ہو سکتی ہے۔ حشرات الارض جو ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ بالکل ہمارے ہاں فقہ حنفی میں حرام ہے ان کا کھانا، لیکن وہی ضرورت کے وقت جائز بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ سی فوڈ میں مچھلی بس فقہ حنفی میں جائز ہے، لیکن اگر کوئی دمے کا مریض ہے اور ڈاکٹر اسے کہہ دیتا ہے کہ آپ بڑی تکلیف میں آپ کیکڑے کا سوپ پی لیں تو ان کے لیے شرعاً جائز ہوگا، اسی طرح مجبوری کے اندر ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کپورے وغیرہ ہوتے ہیں، خصیتین جن کو کہتے ہیں، یہ کھانا منع ہوتا ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، لیکن وہی اگر ضرورت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی روشنی میں آپ اپنا جواب متعین کر سکتے ہیں۔ ایک بچے نے پوچھا کہ امریکہ میں بوڑھوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بعض اوقات ملازم دیے جاتے ہیں، اگر بیٹا اپنے آپ کو ملازم ظاہر کر کے ماں کی خدمت کرے اور وہ پیسہ جو سیلری کے طور پہ ایک ملازم کو دیا جاتا ہے وہ ریسیو کرتا رہے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جواب دیتا ہوں، کالر پہلے ہمارے منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوال ہے میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ والد صاحب اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دیں اور والدہ اس کام کو کرنے سے منع کریں تو اولاد کو کس کے حکم کو فالو کرنا ہوگا؟ جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے منت مانی کہ میں مدینہ پاک جا کے 2 نفل پڑھوں گا، وہاں جا کے وہ بھول گیا تو کیا منت کو یہاں پورا کیا جا سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مساجد میں نمازیوں کو کھانا یہ کھجورے کھلانا اور پانی پلانے کو رواج دینا کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ تیسرا سوال دوبارہ کریں۔ مساجد میں نمازیوں کو کھجورے کھلانا اور پانی پلانے کو رواج دینا مساجد میں کیسا، ایسے کر سکتے ہیں؟ یعنی رواج دینا؟ ہاں جی بھی، وہ کہتے ہیں ہم عادتاً ہم اب لوگوں کو نمازیوں کو شروع کروائیں گے کھجورے کھلانا، پانی پلانا۔ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اس میں بس اصول بیچ میں یہی ہوگا کہ اگر تو آپ اپنے آپ کو اگر ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں ماں کی خدمت کر کے سیلری لے رہا ہوں اور یہ انلیگل نہ ہو، گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے اور ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے تو پھر تو آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے کہ آپ ماں کی خدمت کے پیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ انلیگل ہو تو پھر آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگا، پھر دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور یہ کافر سے بھی جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا آپ نے انہوں نے ایک اور بات اس میں پوچھی تھی کہ اگر فرض کر لیں میں مجھے اجازت مل جاتی ہے، یہ جائز ہو، تو کیا مجھے ماں کی خدمت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، جو ظاہر شرع ہے اس کے مطابق تو جب آپ ایک نیک عمل کا بدلہ لے لیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی فائدے کی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو پھر آپ کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ اس وقت ماں کی خدمت صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر رہے۔ تو
اس لیے مطلب یہ کہ ثواب میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ظاہر شرع تو یہ کہتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ صرف مجبوری کے تحت پیسے لیں اور ماں کی خدمت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں اور آپ کی یہ نیت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو چونکہ باطن کا حال تو ہمیں نہیں پتہ، ظاہر شرع کے موافق اگر آپ ماں کی خدمت کے پیسے لے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ 3 طلاق کا دعویٰ کرتی ہے کہ شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، جبکہ شوہر منع کر رہا ہے۔ اس عورت کے 3 بچے بھی ہیں۔ اب اس عورت نے بس یہ کہہ کے کہ بھی چونکہ شوہر مجھے طلاق دے چکا ہے، اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا اور اس آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلے کال لیتے ہیں پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا نے میری ماما کو بولا تھا کہ میری خالہ کا گھر ہے، اگر تم وہاں پہ گئی تو میری طرف سے تم مطلب فارغ ہو۔ تو کیا اس طرح طلاق میری ماما اگر ان کے گھر میں جاتی ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ میرے پاپا خود بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تراویح کیا 8 یا 12 پڑھ سکتے ہیں یا 20 ہی ہے تراویح کا حکم؟ اور بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال ہے کام والی کے سلسلے میں ہے کہ کام والی کام کرتی ہے تو اس کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم زکوٰۃ کے پیسے اگر ایڈ کر کے ان کو دے دیں تو ان کو پتہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ساتھ میں دے رہی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو ایک یہ جو کویسچن تھا، دیکھیں جب میاں بیوی میں وقوع طلاق میں یا تعداد طلاق میں اختلاف ہو جائے، شوہر کہہ رہا ہے میں نے طلاق نہیں دی، بیوی کہتی ہے دی ہے، شوہر کہتا ہے 1 دی ہے، بیوی کہتی ہے 3 دی ہیں، جب یہ اختلاف ہو جاتا ہے تو 2 صورتوں میں بیوی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور 1 صورت میں شوہر کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ میری عمر ہے تقریباً 55 سال نا، تو مجھے بار بار ہاتھ دھونے کی عادت ہے اور مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ مجھے نا میرے ہاتھ ابھی صاف نہیں ہوئے، میں جیسے واش روم سے نکلتی ہوں جی ٹھیک ہے، پڑ گئی ہیں، پاؤں دھوتی ہوں اور ہاتھ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا جی۔ اور بولیں، اگلا کویسچن بتائیے۔ اگلا یہ کوشچن ہے کہ بچوں کی کامیابی کے لیے صحت کے لیے کیسا وظیفہ بتائیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی کویسچن آپ کا؟ چلیں میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ شوہر غصے میں بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یوٹیوب چینل کی خرید و فروخت کا کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو ایک جو کویسچن تھا کہ شوہر بیوی میں اختلاف طلاق ہو گیا ہے اور عورت نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، تو آپ کو سمجھا رہے تھے کہ 2 صورتوں میں بیوی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، 1 صورت میں شوہر کے حق میں ہوگا، یعنی اختلاف کی صورت میں۔ بیوی کے حق میں وہ 2 صورتیں یہ ہیں کہ یا تو عورت اس پہ گواہ پیش کر دے، یعنی 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں جو بالغ ہوں وہ گواہی دیں کہ ہمارے سامنے اس نے طلاق دی تھی، تو پھر تو شوہر چاہے لاکھ قسمیں کھاتا رہے، بیوی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھا کر حلفیہ بیان دیں کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے، اور شوہر اس کا انکار کر دے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، تو بھی بیوی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو شوہر کے حق میں فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور صورت بن سکتی ہے، وہ بھی بیوی کے حق میں جاتی ہے کہ شوہر اقرار کر لے کہ ہاں میں نے دی ہے طلاق، تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو پھر اختلاف ہی نہیں رہا، لیکن وہ بھی بیوی کے حق میں۔ تو اب یہاں پر جو صورتحال ہے جو آپ نے ذکر کی ہے سائل نے، کہ بیوی اپنی جگہ اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہے اور شوہر اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے، لہٰذا اگر عورت کے پاس گواہ نہیں ہے اور شوہر قسمیں کھا رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو پھر یہ عورت اس کی زوجیت میں ہی کہلائے گی شرعی لحاظ سے، اور اس کو دوسرا نکاح کرنا بالکل حرام ہوگا۔ اب اس میں ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض وقت شوہر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر عورت کو یقین ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور یہ جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کے سامنے، تو پھر جس طرح ہو سکے عورت اپنے آپ کو بچائے، وہ چاہے کورٹ سے پھر خلع لے کے اپنے آپ کو بچا لے، وہ بچا سکتی ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں۔
لیکن اگر عورت یہ جان بوجھ کے غلط بیانی کر کے ایسا کرے گی تو یاد رکھیں اس کی زوجیت میں رہے گی، نکاح سے باہر نہیں ہوگی، بروز قیامت وبال در وبال ہے۔ اسی طرح اگر شوہر جھوٹ بول رہا ہے، 3 طلاقیں دینے کے باوجود جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے اور بیوی مجبوراً اس کے ساتھ رہتی ہے، تو ان کے درمیان یہ نکاح نہیں ہے، گناہ ہوتا رہے گا، زنا ہوگا، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے اس شخص کا نسب ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا یہ اپنے گناہ کا وبال آخرت میں بھگتے گا۔ تو اس لیے ان معاملات کے اندر جھوٹ بولنا، ہیلے بہانے کرنا، کسی کے غلط مشورے کو قبول کر کے قدم اٹھانا، یہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ایک خاتون نے کویسچن آفر پوچھا تھا کہ یہ پین کلر یوز کرتی ہیں تو اس سے نیند بہت آ جاتی ہے اور بعض اوقات تہجد قضا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ کس پر غصہ کریں، اپنی ذات پر یا شیطان کے خلاف غصہ کریں، یہ غصے کا اظہار کریں؟ دیکھیں ایسی صورت میں جب کہ انسان مطلب جان بوجھ کر کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوا اور خود بخود جیسے اب آپ نے پین کلر کھائی، نیند کا غلبہ ہوا، آپ سو گئیں، تو نہ یہ شیطان نے آپ کی نماز نکلوائی اور نہ یہ آپ قصوروار ہیں کیونکہ تو نیند کا غلبہ تھا، یہ اصل میں پھر من جانب اللہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا کہ آپ، اور یہ تہجد میں تو خیر مطالبہ شرعی نہیں ہے، آپ جان بوجھ کر بھی سوتی رہیں تو گناہ گار نہیں ہیں، فجر کے اندر فرض کر لیں کہ آنکھ کھل گئی ہے لیکن جان بوجھ کے ایسی بس آنکھیں بند کر کے لیٹے رہے گا، اٹھتے حتیٰ کہ اتنی گہری نیند آئی کہ نماز قضا ہو گئی، تو پھر یہ اپنے اوپر بھی غصہ آنا چاہیے اور شیطان پر بھی آنا چاہیے کہ شیطان نے بہکایا اور آپ نے اس کے مشورے کو قبول کیا، لیکن یہاں تو ارادہ ہے ہی نہیں، پین کلر آپ کی مجبوری ہے کھانا، وہ دوا ہے اور ضروری ہے، میڈیسن ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہوگی، لازم سی بات ہے، اور کھا کے سو گئیں، اب آپ کے قدرت و اختیار ختم ہو گیا، لہٰذا یہ صرف اللہ کی طرف سے کہلائے گا اور غصے کا اظہار کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کسی بچی نے کہ کیا اگر لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو تو نامحرم کو وکیل بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں وہ بھی محرم کو ہی ہوتے ہیں، نامحرم ہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو انہی کے لیے وکالت لی جاتی ہے، تو یہ وکیل ماموں ہو، چچا ہو، تایا ہو، پھپھا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، اجنبی نامحرم بھی وکیل ہو سکتا ہے۔ وکیل کا مطلب یہ ہے لڑکی اس کو اجازت دیتی ہے کہ میرا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ کر دیا جائے، یہ چاہے آپ محرم کو اجازت دیں چاہے نامحرم کو، دونوں طرح صحیح ہے، گویا کہ نامحرم اور محرم دونوں ہی وکیل بن سکتے ہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا، چلیں پہلے ابھی کے لے لیتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ والد صاحب کسی کام کا حکم دیں اور والدہ منع کریں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اولاد کو کہنا چاہیے ابا جان امی منع کر رہی ہیں، اور امی جان سے کہیں ابا جان حکم دے رہے ہیں، آپ دونوں پہلے فیصلہ کر لیجئے، پھر انشاءاللہ جو حکم ہوگا ہم وہ کر لیں گے، بالکل سائیڈ میں ہو کر ان دونوں کو، یہ نہیں ہے کہ اب آپ ایک کی حکم عدولی کریں اور دوسرے کا معاملہ کریں۔ اس قسم کے جو فرضی کویسچنز ہوتے ہیں ان کا جواب یہی ہے، اور یہی بہتر صورتحال ہے کہ ان کو کہیں آپس میں پہلے فیصلہ کر لیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے، یہ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کس کی مانے کس کی نہ مانے، وہ آپس میں کر لیں گے، میاں بیوی ہیں، اولاد کو حق حاصل نہیں ہے، تو یہ مطلب کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں، بالکل آرام سے حل ہو سکتا ہے مسئلہ۔ ایک انہوں نے کہا، کسی نے کہا منت مانی کہ میں مدینے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور وہاں گیا اور بھول گیا تو کیا کرے؟ دیکھیں 2 رکعت کی منت ٹھیک ہے، مقام متعین کرنا کوئی لازم نہیں ہے، یہ علماء نے فرمایا کہ مکان کی تعیین، جگہ کی، مقام کی تعیین کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا، لہذا 2 رکعت یہاں بھی پڑھ لیں تو یہ منت پوری ہو جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہاں کسی نے یوں بولا کہ ہم رواج ڈالنا چاہتے ہیں مسجد میں لوگوں کو پانی پلانا اور کھجوریں کھلانا، کیا حکم شرع ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، اچھا ہے، چلیں پانی پلانا تو بہت اچھی چیز ہے، کھجور دے رہے ہیں یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، چاہے رمضان میں دیں افطار کے وقت یا علاوہ رمضان بھی، ایک اچھے کام کی بنیاد ڈلے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے، اس میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کو کھلانا پلانا، جبکہ نہ کھلائیں نہ پلائیں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں، یہ مطلب یہ کہ پھر ایسے لوگوں کو کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں، جو طاقت اور توانائی آئے گی اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے، بلکہ جب وہ اس طرح بغیر محنت کی کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے اور کوئی مطلب تکلیف پریشانی بھی نہیں ہوتی تو پھر اللہ سے اور دور ہوتے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ قریب نہیں آتے، مفت میں مل رہا ہے کھانے پینے کو، کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ملے تو وہ مسجد میں جا کے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ عطا فرما، تو یہ تو خاص خیر مسجد کے بارے میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ کوشش یہ کیجئے کہ ایسی چیزیں رواج ڈالنے کے بجائے اپنے علاقے میں سفید پوش گھر تلاش کریں، ان کی ایک لسٹ بنائیں اور بالکل چپ چاپ ان تک یہ چیزیں پہنچائیں، کھانا پہنچائیں، پانی پہنچائیں، دیگر چیزیں پہنچائیں، راشن وغیرہ دیں. یہ ہے بڑی نیکی. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کوئی ریاکاری کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ریاکاری سے بچ بھی نہیں سکتے ہیں. معروف ہو جاتا ہے جی فلاں چودھری صاحب، فلاں شیخ صاحب نے رسم کی بنیاد ڈالی اور شیخ صاحب خوش ہو رہے ہیں اور خوب عزتیں سمیٹ رہے ہیں، خود واہ واہ سمیٹ رہے ہیں، تو پھر آپ کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف یہ واہ واہ ہوگی. اس طرح کے دکھاوے والے کاموں کے اندر، اگرچہ میں نے پہلی دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان پہ بدگمانی کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ ہم اس معاشرے میں کام کرتے ہیں اور بڑے بڑوں کی نیتوں سے شیطان کھیل جاتا ہے. یہ تو بیچاری عوام میں یوں ہلاتا ہے جیسے کٹ پتلی ہوتی ہے نا، ایسے نیتوں سے کھیلتا ہے شیطان. تو اب یہ ایک شخص کے لیے امتحان ہوگا، اعلانیہ کھلائیں گے پلائیں گے، لوگ بڑی واہ واہ کریں گے، چپ چاپ سفید پوش کے گھر میں پہنچائیں گے، کوئی واہ واہ نہیں ہوگی. اب اپنے نفس سے سوال کریں کہ نفس کس چیز کو قبول کر رہا ہے. جو واقعی واہ واہ چاہتا ہے وہ اس کو اتنا بھاری بوجھ محسوس ہوگا، چپکے سے جا کر دینا چھوڑو یار یہ صحیح ہے. بس اس کی بھی ذرا فکر کر لیں، باقی اچھی رسومات ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کی والدہ کو کہا کہ اگر تم خالہ کے ہاں یعنی اپنی بہن کے ہاں گئیں تو تم میری طرف سے فارغ ہو. اس کے بعد والدہ جا رہی ہیں، شوہر خود بھی لے کر جا رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب طلاق کو کسی عمل کے ساتھ مشروط کر دیا جائے تو اب کہنے والا اپنے الفاظ کو واپس نہیں لے سکتا. وہ تو ایک گولی ہے جو ریوالور سے نکل گئی ہے. اب چاہے آپ کے والد صاحب لے کر جائیں یا والدہ اس قول کے بعد خود جائیں، طلاق پڑ جائے. جیسے جائیں گی طلاق پڑ جائے گی، اور اگر وہ ایسے بعد میں گئی ہیں تو طلاق ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا. اب دوبارہ رجوع کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ تراویح کیا 20 رکعت ہی پڑھی جائیں یا 8 یا 12 بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، فقہ حنفی کے روشنی میں تراویح 20 رکعت ہی ہے، 20 ہی پڑھیں. ایک انہوں نے کہا کہ ہم ماسی کو تنخواہ دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی زکوٰۃ بھی اس کو دے دی جاتی ہے اور ماسی بھی جانتی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دی جا رہی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر ماسی غریب ہے اور شرعی فقیر ہے، یعنی اس کے پاس وہی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اتنی چاندی نہیں ہے، اتنی مالیت کا سامان نہیں ہے، اتنا کیش نہیں ہے، یعنی تجارتی سامان نہیں ہے، اتنا کیش نہیں ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، تو وہ بیچاری شرعی فقیر ہے، اس کو دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس طرح مال زکوٰۃ کو دینا کہ انسان تمام تر اپنے ذاتی مفادات اس سے جدا کر لے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن چنانچہ اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ اگر آپ ماسی کو تھوڑا اضافی زکوٰۃ بھی دیتی ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ کام بھی زیادہ لینا شروع کر دیا اس سے، اور وہ اس مروت میں کہ چونکہ مجھے تھوڑا زیادہ پیسے دیے ہیں وہ کام کر رہی ہے، تو پھر تو آپ نے اس زکوٰۃ کا بینیفٹ لے لیا. یہ تو گویا کہ اجرت ہی ہے، اس کے بدلے میں کام لے رہی ہیں آپ، تو میں زکوٰۃ کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن آخرت میں یہ پیسہ مقبول نہیں ہوگا. اور یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اضافی پیسہ بطور زکوٰۃ دیں اور پھر اس پر مطلب تھوڑا سے کام زیادہ نہ مسلط کر دیں، یا اس بات کی توقع کہ چونکہ ہم نے تمہیں زیادہ دیا ہے تمہیں زیادہ ہماری اطاعت کرنی چاہیے، زیادہ خیال کرنا چاہیے. یعنی کچھ نہ کچھ آدمی بدلہ لینے کا ذہن بن جاتا ہے، شیطان اس طرح کام کروا لیتا ہے کہ آدمی کا ثواب ضائع ہو جائے. تو اگر کوئی ایسا سیلف کنٹرول رکھتا ہے، اسے اپنے باطن پر اتنا غلبہ حاصل ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں اس کے بعد بھی پھر ہم کنٹرول میں رہیں گے اور اتنا ہی اس سے کام لیں گے جتنا تنخواہ دے رہے ہیں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں، بالکل دے سکتے ہیں. ورنہ بصورت دیگر زکوٰۃ تو پھر بھی ادا ہو جائے گی لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں ثواب میں کمی ہو، اس پر ضرور توجہ رکھی جائے. دیکھیے، بہن نے کویسچن کیا کہ ان کی 55 سال عمر ہے اور ان کو شک ہے، ہاتھ دھوتی ہیں تو شک ہے، پاؤں پہ چھینٹیں تو نہیں پڑ گئیں. دیکھیں، ہم بارہا آپ کو سمجھا رہے ہیں اور عرصہ دراز ہو گیا کہ ان وساوس سے آدمی اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ آپ طہارت کے تمام مسائل نہ سیکھیں. چونکہ ہم نے مسئلے نہیں سیکھے ہوتے، ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ نجاست کسے کہتے ہیں اور طہارت کا شرعی اصول کیا ہے. سنی سنائی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہیں، تو لازم بات ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے گا اور اس وسوسے کی کاٹ کرنے کے لیے ذہن میں آپ کی کوئی شرعی دلیل موجود ہی نہیں ہوگی تو پھر تو زندگی حرام ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ نہ صرف آپ اپنے لیے پریشانی کھڑی کر چکی ہوں گی بلکہ پورا گھر آپ سے پریشان ہوگا. آپ جیسے کوئی باتھ روم سے نکلتا ہوگا، تمہارے پاؤں میں یہ تو نہیں لگا ہوا، ارے تم ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، دروازے کے ہینڈل کو تم نے ہاتھ لگا دیا، صابن سے ہاتھ نہیں دھویا، اس کو صاف کرو، تو پورا گھر بیزار ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کے شرعی اصول سیکھیں
تو بہت آسان ہے۔ میں ایک تھوڑا وقفہ لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی بات اس پر عرض کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ مفتی محمد اکمل بات کر رہے ہیں؟ جی فوراً سوال کریں بہن، جلدی کریں جلدی کریں۔ جی السلام علیکم مفتی محمد اکمل، مجھے نا میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میں اپنا نام شو نہیں کرنا چاہتی۔ بہن مسئلے پر آئیے، جلدی سے مسئلہ بیان کریں فٹافٹ۔ جی وہ ایکچولی ہوا یہ کہ میں اپنے امی کے یہاں تھی، میرے ہسبینڈ نے مجھے فون پر 3 طلاق دے دی، ٹھیک ہے؟ تو میں مسئلہ بیان کرنے سے پہلے آپ کی وہ والی بات میں مینشن کرنا چاہوں گی جو میں نے آپ کی ویڈیو کلپ دیکھی تھی۔ وہ چھوڑ دیں، بس ساتھ سوال کریں، آپ سوال کریں۔ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، کیا حکم شرع ہوگا یہ پوچھ رہی ہیں بس؟ میرے ہسبینڈ نے مجھے 3 طلاقیں دے دی، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ جو ہے نا 1 طلاق دینے کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے آپ نے بتایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، آپ کو عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ دلائل نہ دیا کریں، کوئی بھی جو بھی سن رہے ہیں آپ ہم سے کویسچن کر لیں، کوئی جواب کہاں پہ کسی سوال کا دیا جاتا ہے، آپ اگر اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو مسٹیک ہوگی، چونکہ یہ ہماری فیلڈ ہے۔ اب آپ کو کھانا بنائیں تو میں کہوں نمک زیادہ کرو مرچیں زیادہ، تو میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ تو آپ ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ کیا آپ نے جواب دیا تھا، اور تاکہ میرے ذہن میں آ جائے کہ ہو اچھا یہ کہا تھا تو بھئی اب یہاں پر بھی یاد کر لوں، ایسا نہ ہو غلط بول دوں، اور پھر آپ کو شکریہ بھی ادا کروں کہ بہن بہت شکریہ آپ نے یاد دلا دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے بس آپ کویسچن کریں، انشاءاللہ میں جواب عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن ہم سے کیا گیا تھا کہ آمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں آمین کا معنی ہوتا ہے، یہ اسم فعل کہلاتا ہے، یعنی ہے تو یہ اسم لیکن فعل والا معنی رکھتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے استجب۔ استجب کا مطلب اے اللہ قبول کر لے۔ تو جب کوئی دعا کرتا ہے ہم اس پہ کہتے ہیں آمین، تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی کی نوکری کی سفارش کرنا یا کروانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ جائز ہے بشرطے کہ جس کو نوکری دلوا رہے ہیں وہ اس کا مستحق بھی ہو، یعنی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو تجربہ چاہیے، جو تعلیم چاہیے وہ بھی اس کے پاس ہو، کام کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہو۔ تو پھر اگر آپ کو امید ہے کہ سفارش کے بغیر بیچارے کو کوئی نوکری نہیں دے گا تو ایسے مستحق کی سفارش تو کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں، یا کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایسے شخص کو سفارش کر کے اگر نوکری دلوائی تو آپ نے وبال آخرت لے لیا، کیونکہ جس کا بھی حق مارا اس کا سارا وبال آپ پر، جو یہ غلط کام کرتا رہے گا اور بیٹھا بیٹھا تنخواہیں لیتا رہے گا، اس کے تمام تر گناہ اور حرام کاموں کا وبال آپ پر ہوگا، کیونکہ آپ نے سفارش کی ہے۔ تو یہ سفارش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جو ایسی غلط سفارشیں کرتے ہیں وہ تباہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ شوہر غصے میں بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو کیا حکم شرع ہے؟ تو دیکھیں یہ طلاق ہوتی ہے، اس سے طلاق واقع ہو گئی ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ یوٹیوب چینل کی خرید و فروخت کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ہم اس کو منع کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یوٹیوب اگر چینل بنا بھی لیتے ہیں آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اگرچہ آپ آنر کہلاتے ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ کو ایک پرائیویسی حاصل ہو جاتی ہے، کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کے مالک ہو گئے۔ وہاں تو فری اسپیس ہے، کون سا آپ نے پیسے دے کے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے؟ تو لہٰذا ہاں ویب سائٹ اگر آپ کی ہوتی ہے، آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں، اپنا خرچہ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب چینل کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی نام سے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں تو آپ کے فالوورز بن گئے اور آپ نے کسی اور کو سیل کر دیا، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہیں، آپ اس کو چلا رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا شخص ہے وہ ان کو مس یوز کرے اور غلط طریقے سے استعمال کرے، لہٰذا اس میں بہت زیادہ خرابیوں کے امکانات ہیں، اس لیے ہم اس کو بالکل منع کرتے ہیں۔ بچی نے کویسچن کیا، یہ میں بار بار اس لیے روک لیتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کویسچنز کیا ہیں، کوئی بھائی بہن ہمیں ناراض نہ ہوں کہ مجھ سے بیچ میں روک دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے اور ہمیں تیزی سے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اس بچی نے کہا کہ میں امی کے گھر پر تھی، شوہر نے مجھے فون پر 3 طلاقیں دے دی اور اب کہتا ہے کہ میرا تو 1 دینے کا ارادہ تھا۔ تو بس یاد رکھیں کہ جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 ہی ہوتی ہیں، ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ آپ جو حدیث کا ریفرنس دینے لگی وہ اس موضوع پر نہیں ہے، اس کا کچھ اور مطلب ہے، وہ میں سمجھ گیا ہوں، اس کو کچھ اور مطلب ہے، لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں جب شوہر صراحتاً 3 طلاقیں کہہ دیتا ہے تو وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، چاہے وہ فون پر فون کال کے ذریعے آپ کو کہے، چاہے ای میل کے ذریعے کرے، چاہے میسج کے ذریعے کرے، ہم اس پر وقوع طلاق کا حکم دیتے ہیں۔ تینوں طلاقیں آپ کی واقع ہو گئیں۔ اب یہ کہنا جی میرے تو 1 کا ارادہ تھا، 1 کا ارادہ تھا، 3 آپ کے منہ سے کیسے نکل گیا؟
آپ کا مکان بیچنے کا ارادہ تھا 40 لاکھ کا، لیکن آپ کے منہ سے 20 لاکھ نکل گیا، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ خواہ مخواہ کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ نہیں میں تو ایک دینا چاہتا تھا 3 نکل گئے الفاظ۔ اب اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، غلطی سے بھی اگر طلاق نکل جائے نا، کہ آپ کا ارادہ تھا ہنسی مذاق کرنے کا، لفظ کچھ اور کہنا چاہتے تھے، منہ سے طلاق نکل گئی، طلاق واقع ہو جائے گی، اس میں کوئی عذر سنا ہی نہیں جاتا، شریعت نہیں سنتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، اب حلالہ کی بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جو اس کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ بتائے گا وہ گویا کہ معاذ اللہ زنا کا دروازہ کھولے گا۔ یہ ایک بہن نے فرمایا کہ ایک گھر ہے، اس میں کوئی عورت تھی، اس نے جل کر خودکشی کر لی تھی۔ اب کہتے یہ ہیں کہ وہ نظر آتی ہے سفید کپڑوں کے اندر اور محلے والوں کو بھی نظر آتی ہے، اور ان کو محلے والوں کو ڈراؤنے خواب نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو کیا وہ عورت کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور کیا وہ کسی کے بدن میں داخل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور گھر ہے، اس کی چھت سے آوازیں آتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ روحوں کا تصور کہ وہ گھوم رہی ہے، بدرو ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اگر ایک مومن کی روح ہے تو وہ اپنے قبر کے اندر بالکل آرام سے ہوتی ہے، اسے سیر کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ڈرانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر ایک کی روح کو نہیں ہوتی ہے۔ مومنوں کی روح آتی جاتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ سامنے آئیں اور روح تو نظر ہی نہیں آتی، تو بتائیے پھر کیسے نظر آ رہی ہے؟ وہ روح تو نظر ہی نہیں آتی ہے نا، وہ تو اب اگر کوئی ایک مر رہا ہو شخص، اس کی روح نکلتی ہے کہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہم زندگی میں ہیں ہمیں نظر نہیں آئے، ہاں مرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی، اور آپ تو زندہ ہیں، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کسی کافر کی، بد مذہب کی روح ہو، مرتد کی ہو، یا بہت ہی فاسق فاجر، تو یہ معذب روحیں ہوتی ہیں، یعنی ان پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ان کو تو کہیں نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ وسوسہ شیطانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یا کوئی یہ مذاق کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کر کے اور پورے محلے کو یا لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے کچھ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے قطع نظر کہ فرض کر لیں کوئی روح، فرض کر لیں تو روح کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ خود بتائیے، کیا ایک روح تو جسم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہوا کی طرح ہے، وہ کیا نقصان پہنچائے گی آپ کو؟ اور جسم میں داخل ہونا ہمارے ہاں اس کا بالکل یہ آواگون کہلاتے ہیں، اور اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے مذہب کو جب آپ نہیں سیکھیں گے تو غیر مذہب آپ کے ذہن میں آئے گا، جو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، الٹے سیدھے جگہوں کے اور بہت سے تصورات اپنے ذہن پہ خلاف شرع جمع کر چکے ہوں، وہ ایسے ہی خوفوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مومن تو کبھی نہیں ہوگا، جو کامل مومن ہے، جس نے اپنا دین سیکھا ہو، سمجھا ہو، روحوں کے معاملات، تعلیم شرع اس کے ذہن میں ہو، تو وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی ہوگا جس کا ایمان کمزور ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ محلے والوں کو ڈراؤنے خواب، یہ اصل میں نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ بہت ٹینشن میں ہوں، آپ سوئیں، آپ کو خواب میں ایسا لگے وہ قتل کر رہا ہے، کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھیڑیا آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو یہ بعض طبعی خواب ہوتے ہیں۔ جب سارا دن آپ ڈپریشن کا شکار رہیں، کوئی یہاں سے ڈرا رہا ہے، کوئی وہاں سے ڈرا رہا ہے، آپ سوئیں گے تو یہی چیزیں متشکل ہو کر خواب میں نظر آتی ہیں۔ لہذا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ اسی طرح گھر کی چھت سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ کوئی آوازیں وغیرہ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے، کوئی کیڑا ہوگا، کوئی ہوا چل رہی ہے، کوئی چیز گر گئی اور وہ آوازیں شروع ہو گئیں۔ مذہب اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں جنات ہو سکتے ہیں، جنات بعض اوقات تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جنات ہر ایک کو ایسے تنگ کرنے لگتے تو کوئی ایک مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب کریں، اور اگر وہ اس ایسی تصرف کر سکتے تو پھر جو نمازی مسجد کی طرف جا رہا ہوتا اس کو اٹھا کے پھر گھر کی طرف پھینک دیتے تاکہ جا ہی نہ سکے۔ ان کو ان تصرفات کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر یہ بہت کچھ کر لیتے، یہ صرف دعوت دے سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ ہمت کریں اور کامل مومن بنیں اور اپنا دین سیکھیے، خدا را خاص طور پہ عقائد سیکھیے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط رہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی خاتون کی عدت چل رہی تھی تو ان کو ایک وظیفے کی کارروائی پوری کرنی ہے، شاید کچھ پیسے ویسے کہیں سے ملیں گے، اس کے لیے دوران عدت 8 گھنٹے جانا اور 8 گھنٹے آنا، اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، تو کیا وہ دوران عدت جا آ سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عورت اگر شوہر فوت ہوئے ہیں تو 4 ماہ 10 دن تک مقید کر دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شرعی مجبوری ہو تو وہ باہر نکل سکتی ہے۔ جیسے فرض کر لیں یہ اگر نہ جائیں تو ان کو وظیفہ نہیں ملے گا، نقصان ہوگا، یا پھر ملے گا لیکن ابھی ان کے پاس خرچے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جلدی کارروائی ہو جائے تاکہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں،
تو یہ ایک شرعی مجبوری ہے، اس میں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں اور اپنا کام نپٹا کے واپس آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو عوام کا خیال ہے کہ اگر ایک دفعہ عدت والی عورت گھر سے باہر قدم نکال دے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، یہ جہالت ہے۔ اگر وہ جائیں گی آئیں گی، عدت ختم ہوگی مدت کے بعد، یعنی 4 ماہ 10 دن کے بعد۔ اور اگر شوہر کی طلاق کی عدت ہے اور یہ حیض والی ہیں تو 3 حیض۔ اگر حمل ٹھہرا ہوا ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلتی رہے گی۔ تو لہٰذا یہ گئیں اور واپس آئیں، عدت چلتی رہے گی، یہ اپنے گھر پہ آ جائیں۔ یہ نہیں کہ قدم باہر نکالا، آپ تو شترے بے مہار ہو گئی، بس میں نکال لیا، اللہ معاف کر دے گا، اور پھر شاپنگ مال میں بھی جا رہی ہیں، شادیاں اٹینڈ کر رہی ہیں اور میل ملاپ کر رہی ہیں۔ یہ عورتوں کی بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ گھر کے جو بڑے سرپرست ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑے ہی غلط قسم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کتنے مسائل میرے پاس آئے کہ بعضوں کے اندر تو مشہور ہے اگر جنازے کے ساتھ عورت کو 40 قدم چلا لیں عدت ختم، یا ایک ایسا مشہور ہے کہ جی باہر قدم نکال دیں عدت ختم۔ تو کہتے ہیں ہم نے عدت نکلانی، ہم نے بچی کو قدم باہر نکلوا دیا تھا۔ کس سے پوچھا ہے آپ نے؟ کون مولوی صاحب ہے جنہوں نے یہ فتویٰ دے دیا؟ وہ فتویٰ دینے کا اہل بھی تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ بڑی خرابیاں ہیں۔ عدت مدت پر ہی ختم ہوتی ہے، جیسے حیض ہے، اگر 10 دن کسی بہن کو حیض آتا ہے اور وہ چوتھے دن کہ میں تو غسل کر کے حیض ختم کرنے کی نیت کر رہی ہوں، تو کیا ختم ہو جائے گا؟ وہ 10 دن بعد ہی ختم ہوگا، جب تک بلیڈنگ ہوگا زیادہ مدت 10 دن ہے اس کی، تو 10 دن تک اگر ہے تو آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہے، وہ 10 دن میں ختم ہوگا۔ تو جہاں شریعت نے کسی چیز کی مدت مقرر کی ہے، اگر دوران اس مدت آپ کوئی اس کے خلاف بھی کام کر دیتے ہیں تو وہ چیز ختم نہیں ہوتی، اپنی مدت ضرور پوری کرے گی۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی سے مانگنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا افضل اور اولیٰ ہے۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اسی کے دست قدرت میں سارے خزانے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے عطا سے کسی کو کچھ عطا فرمائے تو ان کو وسیلہ سمجھ کے ان سے طلب کر سکتے ہیں، دینے والی ذات پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہتی ہے، تو لہٰذا اللہ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہوں، یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام سے اگر ان کو وسیلہ سمجھ کے طلب کیا جائے اور فاعل حقیقی اللہ کو ہی مانا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو بھی دیگر دنیاوی مادی اشیاء سے تھوڑا سا زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔